دیدار تیرا او صدیاں دوایا دیدار تیرا او صدیاں دوایا جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیا جگ چھڑ کے سارا او تیرے در تے آیا محترم محمد عمران شاکر صاحب سے مدعوس ہوں وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کریں. ٹائم چونکہ تھوڑا ہے 9 بجے زیادہ پڑھنے کی آپ لوگوں نے جانا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب جب تصور تیری جاری سے لپٹ جاتا ہے پھر میرا رابطہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے. جب تصور تیری جانی سے لپٹ جاتا ہے پھر میرا رابطہ ہر چیز سے کٹ جاتا ہے. جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر کیا ناپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر. یہ سارے سمندر تیری ڈالن کے اندر ہے تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر ہے تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر. تو مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات لگائے جان دے اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات لگائے جان دے
اور کعبے دا دوارا کیا تھا، روزے دا نظارہ کیا تھا، کعبے دا دوارا کیا تھا، روزے کا نظارہ کیا تھا، اتھے درد سنائے جاندے اتھے درد مٹائے جاندے اکھیاں دے نیرے جدائی وچ چند اشعار محبت کے پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، 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 پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق
دشمن صدیق دے آتے میں وہاں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی چہرے دا نور لے گئی قدورت صدیق دی اور پتہ ہے سارے جسم شاکر نہیں خون غیر دا سارے جسم شاکر نہیں خون غیر دا کرنے اس واسطے عزت صدیق دی کرنے اس واسطے عزت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر رفیق راہ پر خطر رفیق راہ پر خطر میرے نبی کے ہیں سسر سمجھ محترم علامہ صاحب کی شخصیت آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ٹائم کو بچاتے ہوئے میں بلا تاخیر مائک علامہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدہ للہ تعالی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام زینت محفل رونق محفل پیکر اخلاص و محبت صوفی واصفہ محترم شہزاد شفیع نقشبندی شرپوری دامت برکات العالیہ خلیفہ مجاز آستانہ علیہ شرپور شریف اور ہمارے محترم خادم الفقراء ڈاکٹر محمد فیاض احمد صاحب دامت برکات العالیہ اور دیگر مہمانان گرامی، آج کا یہ پروگرام بزم جمیل کے زیر اہتمام
یار غار مصطفیٰ، مظہر کردار مصطفیٰ، رونق بازار مصطفیٰ، مظہر کردار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ و یار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ دعا بالکل قریب ہے کیونکہ نماز جنازہ کا شاید اعلان ہوا ہے کہ 9 بجے نماز جنازہ ہے، 9 بجے۔ بہرحال میں بڑے اختصار کے ساتھ محفل کی مناسبت سے چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تاجدار صداقت کی صداقت کا صدقہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی سچائی کے نور سے منور فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شان یار نبی کے ہیں عاشق پر نہیں دستا اینا چارہ برکا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا وفادارہ برکا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا تے نہ کرسی اینا تابع دارہ برکا۔ اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ان کو یار ہے یار ہزارہ برکا۔ اور کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا، کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا، ابو بکر عمر عثمان اور حیدر تو جام صدقے، ابو بکر عمر عثمان حیدر تو جام صدقے، میرے نبی دا ہر یاری بڑا چنگا لگتا ہے۔ یعنی حضور کا ہر عاشق ہر دیوانہ ہر صحابی کی مثال ہے، لیکن میں بلا تمہید ایک دو باتیں رسول برکت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بڑی دور دراز سے لوگ چلے، غلام چلے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں آئے، پر جس غلام نے کلمہ پڑھ کے کفر کی کمر کو توڑا تھا انہیں ابو بکر کہا جاتا۔ کیا تاریخ اس بات پر گواہ ہے؟ میرے اور آپ کے رحمت علی عالمین آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کا اعلان چند ہی دنوں میں پہلے مکہ، پھر عرب، پھر دائیں بائیں دیگر ممالک میں ایک شور برپا ہو گیا کہ حسن دیکھنے والوں آؤ تو صحیح ذرا، ایک حسن کا بازار ادھر بھی لگا ہے۔ شور برپا ہوا، مشرکین مکہ جو بڑے بڑے سرداران تھے وہ حضور کے دشمن ہوئے اور حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ زیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اسی دوران ابو جہل نے ایک دن میٹنگ بلائی، بڑے بڑے سرداروں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور جمع کر کے اس نے یہ کہا کہ اے آنے والوں، تمہیں بلایا اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کر لو، ورنہ جو بھی دیکھتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے۔ آگے جو تماشائی تھے، عجیب مست ہاتھی برے تھے، وہ آگے سے ہنس پڑے، کہنے لگے چھوڑو کیا بات کرتے ہو، محمد عربی یتیم بچہ ہے، بھلا اس کی مانے گا کون، سنے گا کون، تم اپنا ٹائم ضائع نہ کرو۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا تم کہتے ہو مانے گا کون، میں تصدیق کرتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان کا کلمہ پڑھ بھی لیا ہے۔ وہ سارے ہنس پڑے، کہنے لگے لو نہیں بات سنو، بنا زوجہ کلمہ نہ پڑھتی تو اور کیا کرتی، بیوی ہے، بیوی فرما بردار ہوتی ہے، خام کہے کھڑا کھڑی ہو جاتی ہے، کہے بیٹھ جاتی ہے، کوئی فکر والی بات نہیں۔ زوجہ نے کلمہ پڑھا تو پھر کیا ہوا، فوراً ابو جہل پھر اٹھا، اس نے کہا صرف زوجہ نے کلمہ نہیں پڑھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
غلام ہے نا زید، اس زید نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. وہ پھر ہنس پڑے، کہنے لگے لو نئی بات سنو، بڑا غلام ہے، غلام کو جیسے کہیں گے تو ایسا کرے گا. وہ بیچارہ کلمہ نہ پڑھتا اور کیا پڑھتا، غلام جو ہے. ہنس پڑے، پھر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا، کہنے لگا میری ہر بات پہ مذاق کرتی ہو، میں بتا رہا ہوں ختیجہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، زید نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میں تصدیق کرتا ہوں صرف ختیجہ اور زید نے کلمہ نہیں پڑھا، محمد عربی کا جو ویر علی ہے نا، علی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. اور پھر ایک اور کہتا لگا ہنس کر بطور مذاق، انہوں نے کہا لو پریشانی والی بات کون سی ہے، علی بھی بچا اور محمد عربی بھی بچا. تمہیں پتہ ہے ابو جان عبداللہ بیٹے کوبری ساری اخیر عمر تک وہ ان کو بچے ہی کہتے رہے کہ یہ یتیم بچے، ہم چودھری ہم بڑے. اور مولا علی پاک کا نام آیا تو ہنس پڑے، کہنے لگے لو اگر علی نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر کیا ہو گیا، علی بھی بچا، زید بھی بچا، محمد عربی بھی بچا، ختیجہ سوچا. جب علی کا نام آیا ہنسے، اوپر سے یقیناً آواز آئی ہوگی، ابھی تو کہتے ہو نا بچہ ہے، پر ہے بچہ، پر ہے بڑا پکا، عشق میں بڑا پکا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا علی اور نبی کرتے کیا ہے. بارہ قابل دے ہنس پڑے، 3 بار ہنسی ہوئی، چوتھی بار ابو جہل کو بڑا غصہ آ گیا. اٹھ کے نا پورے غصے میں اس نے کہا خدا کے بندو عجیب بات ہے، خدیجہ کا نام آیا تم ہنس پڑے، زید کا نام آیا ہنس پڑے، علی کا نام آیا ہنس پڑے. کہنے لگا میں تصدیق کرتا ہوں وہ صرف زید اور علی نہیں، مکے کا جو سب سے بڑا تاجر ابو بکر ہے، ابو بکر نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. اب کیا بتاؤں، جو ہی حضرت ابو بکر کا نام آیا سب کو زام سونگ جاتا، سستی کی طرح بیٹھ گئے، یوں لگا جیسے کسی نے کوئی ایٹم بم پر اٹیک کیا ہے. ان کو ایسی چوٹ لگی، پریشان ہو گئے، خاموش ہو گئے. ارے چند لمحوں کے بعد مشرکین مکہ بول گئے تو کیا دے گئے، انہوں نے کہا ابو جہل اب پھر آگے چل، اگر ابو بکر نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر مان لو اب انقلاب آ کر رہے گا. کیوں بھائی اتنا بڑا تاجر، ہم فیصلے کروانے جاتے ہیں ابو بکر کے پاس، پہلے محمد عربی کے پاس جاتے تھے، اب محمد عربی نہیں ملتے تو ہم ابو بکر کے پاس جاتے. اب ایک ہی تو مکے میں ہمارا جج تھا، اور سے کہو سبحان اللہ، ایک ہی تو مکے میں ہمارا جج تھا. جب جج ہی نے کلمہ پڑھ لیا پیچھے بچے گا کام. تو پھر مجھے کہنے دیجیے کہ جس کے کلمہ پڑھنے پر ارے کفر کی دیواروں میں دراڑ آئی، ہر گئی دیوار، انہیں ابو بکر کہا جاتا. اور پھر ابو بکر نے کلمہ پڑھا، بلکہ میں کہتا ہوں بات تھوڑی سی پیچھے سے شروع کر لیں، اسے حسن اتفاق کہہ لو یا خدائی انتخاب کہہ لو. تاجدار صداقت کی اگر شان کو پہچاننا ہو نا، یہاں سے شروع کرو. شہر دیکھو تو ایک، محلہ دیکھو ایک، خاندان دیکھو. بچپن کا عالم ہے، بچپن کا، بچپن کی عالم ہے. اگر میرے اور آپ نے رحمت علی عالمی آقا نے یاری لگائی ہے نا تو وہ ابو بکر سے ہی لگائی ہے. دیکھو تم سارے صحابہ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، ہم ان کے نالین کی خاک و کا سلمہ سمجھتے، پر جس شخصیت پر ارے یار کا اطلاق ہوتا ہے نا صحیح، انہیں ابو بکر کہا جاتا ہے. اس لیے کہ یاری لگانے والے تو اور بھی ہیں، بلکہ ہر بات سے بات جلدی ہے، لمبی ہو جائے گی. ویسے اگر دیکھیں نا پوری کائنات میں میرے نبی کے ایک سے بڑھ کر یار ہے، لاجواب ہے، بے مثال ہے.
साथी हैं, बेच लाखों करोड़ों साथी, पर पूरी कायनात में रब की सारी मखलूक में दो साथी मेरे नबी के ऐसे हैं जिनकी पूरी कायनात में आज भी दो मजी हुई। दो साथी, वैसे तो देखो ना, हजरत उमर साथी है, हजरत उस्मान साथी है, और दीगर अल्लाह बड़े बड़े साथी, पर दो साथी ऐसी जिनका आज भी चर्चा और क़यामत तक उनका चर्चा रहेगा। एक है फर्श का साथी और एक है अर्श का साथी, एक है जमीनी साथी, एक है आसमानी साथी। जमीन के साथी को सिद्दीक कहते हैं और सिदरा के साथी को जिब्रील कहते हैं। है वो भी साथी है, ये भी साथी। इस साथी ने भी साथ निभाने की हद दी, उस साथी ने भी साथ निभाने की हद दी। क्यों? ये साथी बचपन में से साथ चला, आगे कैसे चला सारी उम्र जानती, और वो साथी जो जिब्रील है 23 सालों में, ये काबिल गौर बात है, 23 सालों में, ठिकाना है सिदरा, 23 सालों में अरे सिदरा का साथी मेरे नबी को मिलने के लिए अरे 26,000 मतलब आया है। आपकी बुला जाने कितनी बड़ी बात हो गई। ये बात पूछनी है तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पूछो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछो। अरे बड़े बड़ी शान वाले पैगंबर, पर किसी के पास 2 मरतबा, अरे किसी के पास 4 मरतबा, अरे किसी के पास 7 मरतबा, पर मेरे नबी के पास अरे 23 सालों में 24,000 मरतबा। चैन आ जाता, अगर बेलकाए यार चैन आ जाता, अगर यूं ना सिदरा छोड़ कर बार बार आते। अब मुझे ये बताओ 23 सालों में जो ऊपर से नीचे आए, आप मौलवियों से फैसला करवाओ जिब्रील मदीने या मक्के में रहता था या सिदरा में रहता था। अब इतने ही फैसला करवा दो भाई, 23 सालों में यहाँ इतना लंबा सफर। इससे पता चलता है मुहद्दिसीन कहते हैं ऊपर मजबूरी से ही जाता था, जब से दरवाजा खुला ना नीचे आने का, तो फिर हर वक्त कदमों में ही रहता। अरे कभी सारे हिरा में होता, कभी सारे जोर में होता। वो साथी बेमिसाल है, लाजवाब है, पर मेरे नबी का करम देखो, तकसीम देखो, वो भी साथी है। कहा तू ऊपर का साथी है जो सारे मलाइका का इमाम बना देते हैं, और ये फर्श का साथी था कहा सिद्दीक चलो अपनी सारी उम्मत का इमाम बना देते हैं। यार ये कोई छोटा सा लफ्ज़ है। आज जो आज की इस मस्जिद में इमाम हो, जब कारी साहब कभी बात करें तो कहते हो बना मौलवी साहब मेरे पीछे नमाज पढ़ते, बना चौधरी साहब भी मेरे पीछे ही पढ़ते, बना हाफिज साहब भी मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं। सिद्दीक की इमामत का क्या कहना, जिनके पीछे नमाज पढ़ने वाले अरे उमर भी होती है, उस्मान भी होती है, मौला अली भी होते हैं। जिनके मुक्तदी इतनी शान वाले, उनका इमाम की इतनी शान वाला हो, और उनकी तफसीर देखे फरमाया जिब्रील चलो मेरे साथ लगे, चलो सारे मलाइका का सरदार बनाता हूँ। सिद्दीक को कहा चलो सारी उम्मत का इमाम बनाता हूँ। अब है वो भी साथी, तो जो फरमाना में चाहे जुमले बोले रखा है, वो भी साथी है, ये भी साथी। वो मेराज का साथी और ये हिजरत की रात का साथी। आसम बोलोगे तो मुझे दुख होगा, टाइम बड़ा थोड़ा है, मैं इसलिए चंद जुमले बोल रहा हूँ, जरा साथ साथ बोलते चले। वो है मेराज का साथी, ये है हिजरत की रात का साथी। अब जरा साथ साथ देखना कि है वो भी साथी है, ये भी साथी, पर मेराज का साथी अरे आया नबी के दरवाजे पर, और सिद्दीक
کی رات نبیوں کا پیر آتا ہے. ابھی بھی نہیں تو پھر سنو. ارے ہے وہ بھی ساتھی ہے، چھ بھی ساتھی، پر معراج کا ساتھی آیا تو سواری لے کر آیا، اور ہجرت کا ساتھی سواری بن کر آیا. ابھی بھی لطف نہیں آیا. پھر سنو. ارے معراج کا ساتھی بھی آیا، ہجرت کے ساتھی بھی آیا. پر سنو، معراج کا ساتھی گیا، لے گیا، راستے میں رک گیا. ہجرت کا ساتھی آج لوگ کہتے ہیں خلافت لے گئے، امامت لے گئے، یہ لے گئے. میں کہتا ہوں عقل کے اندر آنکھیں کھول اور غارِ صور کی طرف دیکھ. اور تو امامت کی بات کرتا ہے، صدیق تو نبی کو لے جا رہا ہے. پپا باہر قدم نہیں لاتا، سور پہاڑ تے چڑھی آ جاتا، او پہ آ جاتا یار نبی دا، یار بھی یار غار نبی دا. کیا ہی منظر ہو کاندھوں پہ ہے. وہ بھی ساتھی ہے، یہ بھی ساتھی. اس ساتھی کو بھی سلام، اس ساتھی کو بھی سلام. پر وہ ساتھی جب آیا سدرا کے کنارے پر، کیا کہتا ہے؟ رکتا ہے، کہتے ہیں تم جاؤ، ہم یہی رہیں گے. کہا کیوں؟ آگے جبریل کا بات سننا. کہا کیوں نہیں جاتے؟ جبریل نے کہا تھا آگے نور ہے، آگے یہ سارے لفظ بولو، عقیدے کی بات ہے. آگے نور ہے. پر میں جبریل تو کیا ہے؟ یہ میں بھی نور ہوں. تو پھر چلو نا، آگے بھی نور، ادھر بھی نور، چلو. کہا چلتا ہوں. ایک بار بھی گیا تو چلتا ہوں، چل جاؤں گا، نہیں جاؤں گا. کوئی بات سمجھ آئی؟ آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، جانے والا بھی نور. ادھر جا کر رکتا ہے، کیوں؟ آگے بھی نور، پر جاؤں تو چلتا ہوں. میرے کہا جبریل چلتے کیوں نہیں؟ آگے بھی تو نور، اور میں آگے بھی نور، میں بھی نور. پر آگے وہ جو ہے جس کا ہو اتنا نور. اب آگے لمبی بات نہیں، اتنی اشارہ کافی ہے. محمدی حقیقت پا کوئی نہیں سکتا، اے تھان چبھلی ہے ہرا کوئی نہیں سکتا. محمدی حقیقت کوئی جانے تو کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. ہے وہ بھی ساتھی ہے، یہ بھی ساتھی. وہ موڑ کا ساتھی، یہ توڑ کا ساتھی. ارے وہ موڑ پہ جا کر روک جاتا ہے، کیوں؟ آگے گیا تو چل جاؤں گا، چل گیا تو مر جاؤں گا. اور ادھر غار کے کنارے پر ساتھی آیا، عزت والا. کہا آقا آپ ٹھہرے، میں پہلے جاؤں گا. جا کر ڈنگ میں ڈنگ کھاؤں گا، ڈنگ لگا آقا مر جاؤں گا. آپ کے نام پہ مرا میں تو مر جاؤں گا. زور سے بہت سبحان اللہ. وہ موڑ والا، یہ توڑ والا. اسی لیے کہنے والے نے کہا اللہ نام دی ہر کوئی لائی ملتا، پر لا کے توڑنے والیاں اچھیاں نے. بارے سو دے اسی نہیں گئے، بے شک و منزلہ بھاریاں نے. پوچھے یارے غار بولو کیویں یار نے بھاریاں یاریاں. صدیق نے کہا جی آپ ٹھہرو، آپ ٹھہرو، میں جاؤں گا. اب اپنے نبی کا کرم بھی تو دیکھو نا. اب یہ بات میں موضوع سمیٹوں میں کرم دیکھو. جبریل نے تو کہا تھا نا میں نہیں جاؤں گا، کیوں؟ جلتا ہوں. ادھر صدیق نے کیا کہا؟ آپ ٹھہرے، میں جاؤں گا. جب صدیق کا جذبہ دیکھا نا میرے نبی نے، اور میں صدیق روک
پاس علی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، عمل کرو گے؟ آپ نے کہا صدیق میں عمل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ آپ حکم فرمائیں۔ آپ ذرا آگے سے بات سننا۔ کہا علی میرے دل کی تمنا ہے کیا؟ جن ہاتھوں سے محبوب کو غسل دیا تھا نا، انہی ہاتھوں سے محبوب کے غلام کو بھی غسل دینا۔ مولا علی پاک نے کہا صدیق یہ ہو جائے گا، کوئی اور ڈیوٹی لگائیں۔ کہا علی غسل دے گا، قبر پہ نہ کر نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ کہا جی یہ بھی ہو جائے گا، اور کیا آرڈر؟ تاجدار صداقت نے کہا پیارے علی غسل دے کر قبر پہ نہ کر، نماز جنازہ ادا کر کے تیسرا کام یہ کرنا، علی مجھے کندھوں پہ اٹھانا اور مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچانا۔ علی نے کہا صدیق یہ بھی ہو جائے گا، پھر کیا کریں؟ آپ نے کہا پیارے علی مجھے سائل بنا کے سامنے نا دروازے رکھ دینا، اور علی میں تو نہیں نا بولوں گا، میری طرف سے تم بولنا۔ یار سے تم تو بولو سبحان اللہ۔ آپ پیارے علی میری طرف سے تم بولنا، کیسے بولنا؟ پہلے میرے رحمت علی عالمین آقا و سلامی عرض کرنا، اور سلام عرض کر کے رکھنا رحمت علی عالمین آقا یار غار آیا ہے، یار غار آیا ہے، آج اشارے میں سار بننا چاہتا ہے۔ مولا علی پاک نے کہا جی یہ بھی ہو جائے گا۔ پیارے صدیق کو پھر کیا کرنا ہے؟ اب طریقی جو بڑا سنا عقیدے کی بات۔ تاجدار صحابہ نے آگے سے کیا کہا پیارے علی یہاں تک جو کرنا ہے وہ تم نے کرنا ہے، اس سے آگے جو کرنا میرے کریم آقا نے کرنا ہے۔ کہا تمہاری ڈیوٹی نبی کے دروازے پر سائن بنا کے رکھ دینا اور پیغام بھی دے دینا، آگے میں جاؤں میرا نبی جانے، اگر حضور دروازہ کھول دے اندر قدموں میں رکھ دینا، نہ کھولے تو لاجواب ہے نا۔ دیکھو نا آگے سے بھی حکم نہیں دیا کہ ضرور کھلے گا، کھول کے رکھنا، نہ کھلے تو خود کھول لینا، ہماری قربانیاں بڑی نہیں۔ مقام محبوب کے آداب ہی جانتے ہیں، اتنا ادب آپ جانتے ہیں اور کسی کو کیا خبر؟ کہا پیغام دینا۔ اب خصائص کبریٰ میں امام سراج پیر سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، صحابہ کرام نے تاجدار صداقت کا آج جسم اقدس روزہ رسول کے سامنے رکھا اور عرض کی رحمت علی عالمین آقا یار غار آیا ہے، اور یار نثار بنا چاہتا ہے، ارے روزے کا دروازہ خود بخود ارے کھول جاتا ہے، اندر سے صدا آتی ہے، آؤ سلواری بھائی الحبیب، ارے صحابہ دیر نہ لگاؤ، اشار کو اشار کے ساتھ ملا دو۔ اگر میرا یار میرے پاس آنے کے لیے بےتاب ہے تو میں اپنے یار کو اپنے قدموں میں لٹانے کے لیے بےتاب ہوں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت نے نعرہ بنوایا، کئی لوگ یہ نعرہ بنانا دھیمے سے مارتے ہیں، یار یہ کوئی کیا نعرہ آ گیا۔ میں نے جمعۃ المبارک کے موقع پہ بھی اشارہ لوگوں کو کیا تھا، خدا کے بندو وقت کی نزاکت کو سمجھو، یہ نہیں کہ نکیر کا وکیر جو سنا اسی میں جانا ہے، وقت کے مطابق نعرہ بدلنا بھی پڑتا ہے۔ کیا جب تاجدار صداقت نے جب مسلمہ قذاب کے سامنے فوج بھیجی تھی، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہوا؟ ادھر بھی دستاریں ادھر بھی دستاریں، ادھر بھی داڑیاں ادھر بھی داڑیاں، ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ۔ اب مسلمانوں کا طریقہ کیا تھا؟ جب میدان جہاد میں جاتے تو نعرہ لگاتے نعرہ تکبیر، طریقہ بتا نعرہ لگایا جاتا۔ اب جب وہاں پہ آمنا سامنا ہوا نا مسلمانوں قذاب سے، تو وہاں پہ صحابہ نے لگایا نعرہ تکبیر، آگے سے انہوں نے بھی کہا نعرہ تکبیر، داڑیاں بھی ہیں، دستاریں بھی ہیں، جمعے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، کلمہ بھی ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا جناب اب پڑھے گا کیا، کیسے پتا چلے گا اپنا کون ہے بگانا کون؟ تاجدار صداقت
گلی گلی نگر نگر تاجدار صداقت کے کہا اور سیدنا حبیب عین الحبیب صحابہ جلدی کرو شاید یاد سے ملا دو. کیوں؟ میں غلاموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی صدیق کی طرح یاری لگائے تو صحیح. صدیق نے یاری لائی تے مکے وچ جوان کھرائی تے بدر وچ نال نبھائی تے قبر وچ توڑ چڑھائی تے حشر وچ پانی مرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گڑے بریا اسے دا جانیے جدا توڑ. اصول برکت کے لیے میں نے بغیر کسی خاص مضمون کے آپ کا ذکر چند منٹوں میں آپ لوگوں کے سامنے کیا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آدمی کو اپنی بارگاہ